ہمارے دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہمیں رہنمائی دی ہے۔ وبائیں دنیا میں آتی رہی ہیں، ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ کائنات میں اگر بارش کا کوئی قطرہ گرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ درخت سے پت جھڑ میں کوئی پتا زمین پہ آ گرتا ہے درخت کا تو حکم الہی کا منتظر رہتا ہے اپنے گرنے میں۔ کوئی دل اس کے اذن اور امر کے بغیر دھڑک نہیں سکتا، کوئی سانس چل نہیں سکتی جب تک اس کا امر کن نہ ہو۔ کوئی جاندار بے جان اور کوئی بے جان جاندار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ عز و جل کی منشا نہ ہو۔ کوئی صحت مند بیمار اور کوئی بیمار صحت مند، کوئی زندہ موت کے منہ میں اور کوئی موت کے منہ میں جانے والا زندگی کی دلنشیں وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ عز و جل کا حکم اور ارادہ نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے جتنے حالات ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حکم الہی ہے، اذن الہی ہے، اس کے بغیر کچھ کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وبائیں آتی کیوں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، یہ مسائل کھڑے کیوں ہوتے ہیں، ہوائیں انسان کے خلاف کب چلتی ہیں، سمندر اپنی موجوں کو خونی لہریں کب بناتا ہے، زمین کب بھونچال کا زلزلے کا شکار ہوتی ہے، کب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، کب قحط سالیوں کا آغاز ہوتا ہے، کب انسانی چہرے مسخ کیے جاتے ہیں، کب فرشتوں کی چیخ آتی ہے، کب بستیاں الٹی جاتی ہیں، اور کب سیاہ کالے بادلوں سے آگ برسا کرتی ہے، کب قوموں پر حشرات الارض عذاب اور امتحان بن کر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل پہ کبھی مینڈک کا عذاب آتا ہے، کبھی ٹڈی دل کا عذاب آتا ہے، کبھی خون کا عذاب آتا ہے، کبھی ان میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ مر جاتے ہیں۔ انسانی مردہ اجسام اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جنہیں گن کوئی نہیں سکتا اور جن کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل لقمہ اجل کب بنتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کے پیچھے جو قرآن وجہ بیان کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کا گناہ ہے ان سب باتوں کے پیچھے۔ اس لیے خالق عز و جل کے امتحان سے اور عذاب سے بچنے کا راستہ بھی قرآن نے ہی بیان کیا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے۔ جن کاموں کی وجہ سے انسان کے جن برے اعمال کی وجہ سے یہ امتحانات یا آزمائشیں وبائی امراض پھوٹتی ہیں ان کاموں سے بچا جائے۔ اور اللہ عز و جل سینکڑوں بار اپنے اس آخری کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہ قوم توبہ کرتی رہتی ہے۔ خطائیں بھی کرتی ہے لیکن خطاؤں کے ساتھ ساتھ جب تک وہ توبہ کرتی رہے، استغفار کرتی رہے، خطاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی خطاؤں کی معافی بھی مانگتی رہے، تب تک اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ سنت الہی ہے کہ عذاب اس وقت آئے گا جب انسان صرف خطا کرے اور خطا پہ توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان وباؤں سے بچنے کا حل جو قرآن نے پہلا بنیادی حل بتایا کہ وباؤں اور بلاؤں سے بچنے کا حل ہے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، سربہ سجود ہونا، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنا، گڑ گڑانا، آنسو بہانا۔ یہ ان وباؤں سے، ان مسائل سے نکلنے کا بنیادی حل قرآن نے بتایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وبا پھیلتی ہے تو نیک و بد سارے ہی اس کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ پھر کیا نیک اور کیا بد اور کیا عالم اور کیا جاہل، کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ، کیا امیر اور کیا غریب، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، پھر سارے ہی جب وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے جب آزمائش، امتحان، عذاب یا تنبیہ کہہ لیں کم از کم، جب وہ کسی
انسانی معاشرے پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ چیز مسلط ہوتی ہے، پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وبائی مرض سے اللہ کا نافرمان بھی مر سکتا ہے، اور وبائی مرض سے اللہ کا محبوب بندہ ولی بھی شہید ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ ایک شخص گناہ کرتے کرتے وبائی مرض سے مر رہا ہے تو اللہ کا نافرمان ہے، اور ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اسی وبائی مرض سے فوت ہو رہا ہے، تو اس کو ہمارا دین شہادت کا رتبہ قرار عطا کرتا ہے۔ یہ شہید ہے، جو وبائی مرض میں فوت ہو گیا وہ شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے شہداء کی تعداد بڑھا دی ہے۔ ایک عالم دین نے کیا پرحکمت بات کہی کہ اس وبائی مرض سے جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اللہ نے سب کو انشاءاللہ رحمت سے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں حکم ہے کہ توبہ کرو، جہاں حکم ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرو، وہاں اللہ کا دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے وبائی مرض سے بچنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے اسے بھی اپنانا ہے۔ آج ہماری شومِ قسمت کہہ لیجئے، صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بنیادی حل تھا توبہ طائب ہونا، قوم کو توبہ کی طرف لے کر آنا، قوم کے بڑوں کا فرض تھا کہ قوم کو اجتماعی توبہ کی دعوت دی جاتی کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ کام بھی جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مادی طور پر زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جس احتیاط کا کہا جا رہا تھا کہ وبائی مرض سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر بھی عمل نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کسی انسان کو آج علم نہ ہو کہ وبائی مرض میں کرونا مرض اگر ہے، وبا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پھیل سکتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتی، اللہ کے حکم سے ہی پھیلتی ہے۔ لیکن اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا احتیاط ہے؟ تقریباً آج کے دور میں ہر ذی شعور انسان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہوا ہے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں، لیکن پھر بھی عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے یا سستی ہے، یا اس کے پیچھے یہ معاملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک مصنوعی وائرس ہے، ایک مصنوعی جنگ۔ ہمارے علماء نے، بڑے بڑے حضرات نے، اکابرین نے، میں ایک نام لیتا ہوں، پاکستان کی قوم جن کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہر مسلک کے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب بھی قوم پر، پاکستانی قوم پر مشکل فیصلوں کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کی بصیرت سے اس قوم کو نوازا ہے اور مسائل کا حل ملا ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ وبا چاہے مصنوعی ہو، خود بنائی ہوئی ہو، چاہے قدرتی ہو، دونوں صورتوں میں اس وبا کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائرس نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بیماری نہیں پھیل رہی، اس کے وجود کا انکار کرنا آپ کے ان کے الفاظ میں بے وقوفی اور نادانی ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ انسان آج انکار کرے کہ نہیں یہ وبا کچھ نہیں ہے، محض پریپوگنڈا ہے، محض شور شرابہ ہے اور محض جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ سب باتیں آج اس وقت اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہسپتالوں کا جائزہ لیا جائے، وہاں کے وارڈز میں جا کے غور و فکر کیا جائے کہ انسانیت کس طرح تڑپ رہی ہے۔ مالی اخراجات تو ایک طرف ہے، جو ذہنی اذیت ہے، جو جسمانی اذیت ہے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو محفوظ فرمائے کہ جب کوئی شخص اس وبائی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے اذیت ناک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور شعبہ طب کے ماہرین کا ہی کہنا ہے کہ یہ بیماری جب کسی انسان میں ہوتی ہے تو بسا اوقات تو محض نزلہ زکام، ہلکی پھلکی کھانسی وغیرہ، اتنی علامات کے بعد، چھوٹے موٹے علاج احتیاط کے بعد وہ شخص صحت یاب ہو جاتا ہے،
لیکن کبھی یہ بیماری اپنی نوعیت شدت کی طرف لے جاتی ہے اور پھر انسان کو آگے چلتے ہوئے سانس کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پھیپھڑوں کے اوپر اس وبائی بیماری کے اثرات، زہریلے اور موذی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان کا سانس رکنا شروع ہوتا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں کہ ایک انسان، اس کا پورا بدن ٹھیک ہے لیکن اس کے سانس کا نظام تنفس وہ ٹھیک کام اگر نہیں کر رہا، اور اس انسان کا سانس بار بار رک رہا ہے، تو وہ یقین کریں کہ وہ ایک ایک سیکنڈ میں 1000 بار وہ زندگی کی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر زندگی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ جس اذیت سے اور جس کرب سے وہ انسان گزر رہا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا انسان اسے نہیں سمجھ سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکلیف کو، اس کرب کو، اس اذیت اور اس شدید پریشانی کو صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس خدا نخواستہ اس پریشانی اور بیماری کے حالت سے گزرا ہوا ہو۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کا آخری حل پھر وینٹیلیٹر ہوتا ہے، اور وینٹیلیٹر وہ بھی کوئی نامستقل حل ہے، ایک عارضی سا حل ہے۔ اور پھر جب انسان اس اذیت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے جو ناقابل برداشت اذیت ہے، اور یہ محض کوئی بنایا ہوا افسانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، محض پروپیگنڈا نہیں، محض خود سے بنائی ہوئی ایک کوئی فلسفہ نہیں، ہر روز تقریباً اور ہر معاشرے میں، ہر گلی محلے میں ہمیں ایسے افراد مل سکتے ہیں اپنے جاننے والوں میں، قرب و جوار میں، اعزا اقارب میں، جو اس اذیت سے گزر رہے ہوں، یا گزر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اس تکلیف سے گزر کے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو اللہ نے زندگی رکھی ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہونے کے بعد بھی ایسے مریض بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کے لیے سانس کی تکلیف ایک مستقل پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ اہل دین کے اندر، اہل مساجد کے اندر، اہل مدارس کے اندر ایک لمبی فہرست ہے کہ بڑے بڑے علماء اس دور کے، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ والے، وہ بھی اس وبائی مرض کے اندر مبتلا ہو کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور نامعلوم اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا نظام ہے، یہ قافلہ کہاں رواں دواں ہے، لیکن ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی بڑا اللہ والا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ وہ رات کو سوئے، صبح اٹھے اور سینہ علم سے خالی ہو، ایسے نہیں اٹھے گا، بلکہ اللہ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے۔ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اہل اللہ، اللہ والے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو گزشتہ 8-9 ماہ کے اندر، کم و بیش 1 سال کے اندر، صرف پاکستان کے اندر بھی اگر ہم فہرست بنائیں تو بڑے بڑے جید علماء، علم کا پہاڑ، عمل کا پہاڑ، بحر بے کراں اللہ نے اٹھا لیے۔ تو یہ کہنا درست نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری مسجد یا مدرسے میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں پھیل چکی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ طبقہ جو انسانوں کے علاج کا فریضہ انجام دے رہا ہے، میڈیکل کے شعبے کے حضرات ہیں، شعبہ طب کے، صحت کے حضرات ہیں، جن میں سے بہت سے حضرات نے قربانیاں بھی دی۔ اور پھر اب کہنے کی یہ بات ہے کہ اب وہ طبقہ ہے کہ جو اس لہر میں دوسری ٹیم گویا کہ آ چکی ہوئی ہے۔ پہلی لہر کے جو افراد تھے شعبہ صحت کے، میڈیکل کے، یا وہ ان میں سے کئی بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ہمت ہار کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب جب ایک انسان خدا نخواستہ کرونا وارڈ کے اندر اسے داخل کیا جاتا ہے، پہلے تو داخلہ انتہائی کربناک داستان ہے، مشکل کام ہے، لیکن ہو جائے تو وہاں وہ کیا بیچارے کیا علاج کریں گے؟ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ وہاں جو حالت ہوتی ہے اس مریض کی، اللہ ہر شخص کو اس تکلیف سے اور محفوظ فرما کر عافیت عطا فرمائے۔ تو اس بیماری کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر ایک سے معاملہ اپنے اعتبار سے ہے۔ اگر بندہ مومن ہے، اگر اسے وبائی مرض لگا ہے تو انشاءاللہ وہ مسلمان
اللہ کے حضور صبر سے کام لیتا ہے، ہمیں صبر کا حکم بھی ہے۔ اگر دنیا سے جاتا ہے تو شہادت کا رتبہ بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دو گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش جیسا کہ عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اپنے اور اوروں کی خطاؤں پر معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بغیر محض احتیاط سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سابقہ قوموں میں سے جن قوموں نے توبہ نہیں کی، توبہ کے علاوہ تمام احتیاطی تدابیر جو بس تھا وہ لگا لی، جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ قوم سمود نے، قوم عاد نے، قوم شعیب نے، قوم صالح نے، بنی اسرائیل نے توبہ نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن اس سب کی محنت کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جوں جوں دوا کرتے تھے مرض بڑھتا چلا جاتا تھا۔ توبہ نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، لیکن اس احتیاط سے بیماریاں اور پھیلتی تھیں۔ تو ہمارے دین نے ہمیں ایک بہترین توازن عطا فرمایا کہ توبہ اور استغفار بھی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے۔ احتیاط سنت نبوی ہے۔ آخر اس احتیاط میں کون سی ایسی غیر شرعی بات ہے؟ اس وبائی مرض کی احتیاط میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی احتیاط کا یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، یا منہ کے ذریعے سے، یا ناک کے ذریعے سے، اور آنکھوں کے ذریعے سے بھی پھیل سکتی ہے۔ اور اتنا باریک وائرس، اتنی چھوٹا جرثومہ ہے کہ اس کو آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ اگر کسی میز پر کسی کپڑے پر لگا ہوا ہے تو گویا کہ بے جان اور مردہ ہے، لیکن جو ہی کسی ذریعے سے منہ میں چلا گیا، ناک اور آنکھ کے ذریعے سے حلق تک پہنچتا ہے، یہ جرثومہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر چند گھنٹوں کے اندر ایک مردہ جراثیم، ایک بے جان وائرس چند گھنٹوں میں اپنے جیسے لاکھوں وائرس انسان کے بدن میں پیدا کر دیتا ہے۔ عجیب اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر انسان کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پورے خون میں، خون کے ایک ایک قطرے کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن پھیلا کہاں سے، لگا کہاں سے؟ یا منہ سے، یا ناک سے، یا آنکھ سے۔ اب اسے بچنے کا مادی طریقہ، ظاہری طریقہ وہ یہ ہے، اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ یہ جراثیم اس کو منہ، ناک اور آنکھ تک پہنچنے سے بچایا جائے۔ اب عام طور پر یا یہ ہاتھ کے ذریعے سے، انسان بار بار ہاتھ اپنے منہ کو لگاتا ہے، ناک کو چہرے پہ لگتا ہے، یا یہ عام طور پر ہاتھ سے پھیلتا ہے، یا یہ پھیلتا ہے ہوا کے اندر موجود ہے۔ کسی مریض نے کھانسی کی، کسی کو چھینک آئی، کسی کا گلا خراب، اس نے گلا صاف کیا، اب اس کے ذریعے سے یہ جرثومہ جو انتہائی چھوٹی حیثیت میں ہے ہوا میں پھیلے گا، اور سانس کر کے انسان سانس سے اس کو اپنے اندر انہیل کرتا ہے، اور سانس کے ذریعے سے یہ انسان کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ یا یہ ہوا سے جا رہا ہے، یا انسان کے عام طور پہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اب بچنے کا ظاہری راستہ اس میں 100% سنت کی مطابقت ہے کہ بار بار ہاتھ دھویا جائے، کہ انسان کے ہاتھ پہ وہ جراثیم کہیں سے بھی لگ سکتا ہے۔ اب ہاتھ دھونا سنت نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت تھی کہ جس دور میں پانی اچھے سے میسر نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے اس دور میں بھی ہاتھوں کو بار بار دھونے کی سنت امت کو عطا فرمائی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ گھر میں گئے، اللہ کے نبی کی سنت ہے وضو کرنا۔ گھر سے آپ باہر نکلتے تھے تو آپ وضو کر کے باہر نکلتے تھے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی گروہ سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، چند لوگوں سے آپ نے ملنا، اللہ کے نبی صرف وضو نہیں کرتے تھے بلکہ وضو کے ساتھ مسواک کر کے بھی تشریف لاتے تھے۔ مسجد میں آتے ہیں تو آپ وضو کر کے آتے ہیں، مسواک کر کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت کرنی ہے، عبادت سے پہلے وضو کرنا، منہ ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اور جب بھی کسی مسلمان نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو ہر نماز سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ بازار گئے ہیں تو کہیں باہر گئے ہیں تو پھر ہاتھ منہ دھو کر جانا، اور باہر سے گھر واپس آئے ہیں تو یہ سنت ہے ہاتھ منہ دھونا، چاہے وبائی مرض نہ بھی پھیلا ہوا، عام حالات کے اندر کی بات ہے۔ وبائی مرض میں تو یہ فرض کے درجے میں یہ بات ہو جائے گی، اس لیے کہ حدیث مبارک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ اکبر،
اس حدیث مبارک پہ غور کیجئے کہ کس طرح اس موجودہ دور میں جتنی وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، اس ایک حدیث میں وہ سب آ چکی ہوئی ہیں۔ ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اب آپ غور کیجئے، ہاتھ سے مرض نہ پھیل جائے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا، بار بار صابن سے ان کو دھونا، ہاتھ سے کہیں کوئی بیماری کا ذریعہ میں نہ بن جاؤں، زبان سے تکلیف نہ پہنچے، زبان منہ میں ہے، منہ سے تکلیف نہ پہنچے تو ماسک کا استعمال ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یا خود بیمار ہے یا کوئی دوسرا بیمار ہے، خود محفوظ رہنا ہے یا دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے، تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے۔ مسجد میں آئیں تو ضرور ماسک کا استعمال کر کے آئیں، بازار، مارکیٹ میں، دفتر میں جائیں تو ماسک کا استعمال کر کے جائیں۔ یہ ماسک 100% حل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہر انسان ماسک کا استعمال صحیح طریقے سے کرے گا تو انشاءاللہ پھر بھی مادی طور پر اور ظاہری طور پر اس وبا کی روک تھام بھی ممکن ہے، اس سے خود بھی بچنا اور اوروں کو بچانا بھی ممکن ہے۔ اب نہ مجھے تکلیف پہنچے نہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہاتھوں کو بار بار دھونا ہمارے دین کا اہم حکم، سنت نبوی ہے، اس کو اپنانے میں کیا حرج ہے؟ سنت کا ثواب الگ ہے اور مصیبت سے بچاؤ الگ ہے۔ ماسک کا استعمال کرنا، ہمارے دین نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم عطا فرمایا۔ چھینک آئے تو ہمارے دین کا حکم ہے کہ اپنے منہ کو کسی طریقے سے ڈھانپ لیا جائے۔ جمائی آئے تو سنت نبوی ہے کہ اپنے چہرے کو یا جمائی آنے کو روکے، نہیں رکتا، اگر منہ کھلتا ہے جمائی میں تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لیا یا کسی رومال سے، کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ کھانسی کو روکنے کی کوشش کرنا سنت نبوی ہے۔ اور نماز کے اندر تو یہ نماز کا ادب ہے، نماز کے اندر یہ ادب ہے کہ کھانسی کو حتی الامکان روکا جائے، چھینک کو حتی الامکان روکا جائے، نماز میں خشوع و خضوع متاثر نہ ہو۔ تو کھانسی کے وقت اور وبائی مرض کا بھی یہی علاج بتایا جا رہا ہے، علاج تو نہیں لیکن بچاؤ ہے، تدبیر ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور ہجوم کی جگہوں سے پرہیز کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں باہر فتنہ پھیل جائے، وہ فتنہ ایمان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ جان کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کا فتنہ یہ کہ باہر نکلے گا تو گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اب اپنے گھر میں قرار پکڑو، بغیر ضرورت کے باہر مت جاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتَكَ، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے۔ اور یہ فتنہ جان کا بھی ہو سکتا ہے کہ وبائی مرض ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، جب بے احتیاطی ہوگی، جب بے احتیاطی کو توکل کا نام خدا نخواستہ دے دیا جائے گا، جب بے احتیاطی کو بہادری کا نام دے دیا جائے گا ناواقفیت جہالت کی بنیاد پر، تو پھر یہ وبائی مرض پھیلے گا، اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا، اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ فتنے کے دور میں اپنے گھر میں قرار پکڑو، یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو، ہجوم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھیے یہ ساری چیزیں عین سنت نبوی کے مطابق ہیں۔ ضرورت کے موقع پہ فاصلہ رکھنا، اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ دین کے احکامات ہیں لیکن کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمارا دین اس سے منع کر رہا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا، اللہ ہمیں سنت کے مطابق ہم سب کو بار بار نصیب فرما دیں۔ گناہ چوس لیتا ہے، جنت کا پتھر ہے، انبیاء کی سنت ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دے کر دینا کسی کو دھکا دیے بغیر ممکن نہ ہو تو بوسہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ دور سے استعلام کرنے پہ اللہ بوسہ دینے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تلاوت، علماء نے لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے کہ انسان تلاوت اونچی آواز سے کرے تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں تک آواز جائے گی ثواب ملے گا، چیزیں گواہ بنے گی۔ مگر کوئی سو رہا ہو، اگر ایک انسان سو رہا تو سوئے ہوئے آدمی کے پاس اونچی آواز سے تلاوت کرنا منع ہے۔ بازار میں اونچی آواز سے تلاوت لگائی کہ اکثر لوگ نہیں سن رہے
اور خوش گپیوں کے اندر مصروف ہیں، تو ان نہ سننے والوں کا گناہ بھی اس اونچی آواز میں تلاوت کرنے یا لگانے والے کو ملے گا۔ اس نے انہیں گنہگار کیا ہے۔ صف اول میں نماز پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ثواب ہے، لیکن کسی مسلمان کو دھکا دے کے آنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والے پہ اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، لیکن شرط ہے کسی کا کندھا پھلانگ کے آدمی نہ آئے، کسی کو ہٹا کر دھکا دے کے آدمی نہ جائے۔ تو جب ہمارے دین نے ہر ایسے موقع پر عبادت سے منع کر دیا کہ جہاں انسان کو ناقابل برداشت ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچے، تو پھر سماجی فاصلہ رکھنا اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ وہ گزارش ہے جو گزارش ہمارے اس وقت کے جید علماء، بڑے بڑے حضرات، حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ تمام مسالک کے جید بڑے علماء کی طرف سے بھی ہے۔ اور اسی طرح شعبہ ہیلتھ جو ہے ہمارا میڈیکل کا شعبہ، اس کی طرف ڈاکٹر حضرات کا بھی، اس شعبے کے ماہرین کا بھی کہنا یہ ہے، اگر ان دونوں کی باتوں کو لے لیں تو سونے پہ سہاگا ہے کہ علماء کی بات، بنیادی بات کہ توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر رونا، اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آنا، اصلاح کرنا، اور ساتھ ساتھ احتیاط کرنا۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو احباب خاص جمعے کی نماز میں تشریف لاتے ہیں ان سے بھی، جو احباب 5 وقت کی نماز میں باجماعت میں تشریف لاتے ہیں ان سے بھی یہ درد مندانہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ظاہری احتیاط کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ نماز میں مجبوری ہے کہ ہمیں صف بندی کرنی، لیکن اس صف کے اندر کم از کم اتنا ہم فاصلہ رکھیں کہ جس میں کم از کم احتیاط کا پہلو پورا ہو سکے، ہجوم سے بچیں، گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ہمیشہ حتی الامکان کریں، ہاتھ کو دھونے کا اہتمام کریں، اور جتنی احتیاطی تدابیر اس کے علاوہ ہیں کہ اپنے زیر استعمال چیزوں کو صاف رکھا جائے، اپنی ٹوپی کو، اپنے لباس کو، اپنی گاڑی کو، موبائل کو، اپنے بستر کو۔ اللہ کے نبی کی سنت پہ ہم کہاں کہاں قربان نہ جائیں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہے۔ جی بستر جھاڑ لو، بستر جھاڑنا اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی کبھی بستر جھاڑے بغیر اپنے بستر پہ آپ نے آرام نہیں فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا کسی کے پاس اگر جھاڑنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو تو اپنے لباس کے کونے سے، اپنے رومال کے پلو کے ٹکڑے سے بستر کو جھاڑ لو۔ برتن کو صاف رکھو، کھانے پینے کی چیزوں کو صاف رکھو، کھانے پینے کی چیزیں صاف استعمال کی جائیں تاکہ انسان کے جسم، اس کا امیون سسٹم، اس کی قوت مدافعت مضبوط ہو سکے۔ بیماری سے لڑنے کی طاقت اللہ نے انسان کے بدن میں قدرتی طور پہ رکھی ہے، اور آج اس کے علاوہ یا احتیاط ہے یا انسان کی قوت مدافعت ہے۔ ظاہری اسباب میں بچانے کی یہی 2 چیزیں ہیں، نہ کوئی اور ویکسینیشن صحیح معنی میں حتمی طور پہ موجود ہے، نہ کوئی اور علاج موجود ہے، یا احتیاط ہے یا انسان کی قوت مدافعت ہے۔ تو قوت مدافعت کو مضبوط کیا جائے، اپنی نیند کو پورا کیا جائے۔ رات 2 بجے تک انسان جاگ رہا ہے تو قوت مدافعت کیسے کام کرے گی؟ غذا ٹھیک نہیں، فاسٹ فوڈ کھا کر اپنا انہضام خراب کر دیا، کھانے پینے کی بے اعتدالیاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، ہمیں ظاہری اسباب بھی اپنانے ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور ہمیں جو روحانی اسباب ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے، ان کی طرف بھی بحیثیت قوم آنا ہے۔ ہمیں صحیح بات کو اپنانا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں اسے دیکھنا ہمارا فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔